بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه صلاة دائمة متصلة تتوالى وتدوم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی جو نعمت نصیب فرمائی ہے، اس نعمت کا اگر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے تو خاص طور پر اس کے بارے میں یہ نعمت کی بلندی اور عظمت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے جسم کے اوپر جو روواں ہے، بال ہیں، ہر بال کو دو زبانیں دے دے، اور وہ دونوں زبانیں پورے جسم کے بالوں کی کتنی بنیں گی؟ لاکھوں کروڑوں۔ تو وہ ساری زبانیں مل کر اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کریں اور پوری زندگی ادا کرتی رہیں کہ یا اللہ تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت عظیمہ ہمیں عطا کی ہے، عظیم نعمت۔ تو اگر ساری زندگی بھی یہ زبانیں ان کا شکر ادا کرتی رہیں تو حق ادا نہ ہو۔ آخر کوئی وجہ تو ہوگی نا کہ اتنے بڑے اللہ والے، اتنے بڑے صاحب مقام، صاحب علم، صاحب معرفت وہ یہ بات فرما رہے ہیں، اس کی کوئی حقیقت ہوگی۔ حقیقت کیا ہے اس کی؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ہمیں اللہ کا تعارف کروایا ہے۔ اللہ کیا ہے، کون ہے، کیسا ہے، کہاں ہے، کب سے ہے، کب تک رہے گا، وہ کیا چاہتا ہے، یہ اللہ کا کیا کیا تقاضے ہیں اس کی مخلوق پیدا کرنے کے لیے، تخلیق کا کیا تقاضا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی ہیں تو کنہوں نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری باتیں ہمارے پاس آج محفوظ ہیں نا، احادیث کی صورت میں، سیرت طیبہ کی صورت میں آج ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہم ان تمام چیزوں کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں علماء سے، صلحاء سے، اللہ والوں سے۔ تو ان چیزوں کا، ان الفاظ اور باتوں کا مقصد بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، عمدۃ السلوک، اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کا کوئی مقصد ہے نا۔ کوئی کتاب بغیر کسی مقصد کے تو نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس جو کتابیں ہوتی ہیں وہ کتاب کسی مقصد کے تحت لکھی جاتی ہیں، اور اس مقصد کو اس کتاب کا جو عنوان ہوتا ہے، جو موضوع ہوتا ہے نا، وہ بتاتا ہے کہ اس کتاب کا جو موضوع ہے، جو عنوان ہے، یہ کس مقصد کے لیے۔ تو اگر یہ کتاب ہم دیکھیں تو اس کتاب کا نام ہے عمدۃ السلوک۔ عمدۃ السلوک، یہ اس کتاب کا کیا ہے؟ عنوان۔ تو اس عنوان سے ہمیں اس کتاب کے اندر جو مضامین ہیں، جو الفاظ ہیں، ان کا مقصد پتہ چل رہا ہے کہ عمدۃ السلوک یہ کتاب کا نام، یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ کتاب کے اندر جو مضامین ہوں گے وہ سلوک کے بارے میں ہوں گے۔ اب سلوک کیا چیز ہے؟ یہ پھر علماء سے، صلحاء سے، اپنے مشائخ سے پوچھنا چاہیے کہ یہ سلوک کیا چیز ہے۔ مشکل کچھ نہیں ہوتا، مشکل نہیں ہے کوئی چیز۔ اللہ تعالیٰ کا
حکم ہے قرآن مجید میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو پھر ان لوگوں سے پوچھو کہ جو اس کے بارے میں علم رکھتے ہیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ان لوگوں سے پوچھ لو کہ جو اہل ذکر ہیں، جن کے دل و دماغ کے اندر فہم اس قدر ہے، بصیرت اس قدر ہے کہ وہ معانی کو سمجھا سکتے ہیں، ان سے جا کے پوچھ لو. جانا پڑتا ہے، سوال کرنے کے لیے پوچھنا بھی پڑتا ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن السوال نصف العقل، ایک اچھا سوال اگر کیا جاتا ہے تو وہ انسان کی آدھی عقل بتا رہا ہوتا ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے حسن السوال نصف العلم، کہ اچھا سوال اگر کیا جائے تو وہ آدھا علم ہوتا ہے. اچھا سوال کرنے والا جو ہوتا ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر علم ہے اور اچھا علم ہے. جو ایک برا بدھا سا سوال پوچھتا ہے نا، الٹ پلٹ، سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کا مقصد کچھ اور ہی ہے. تو ایک سوال پوچھنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، ادب ہوتا ہے. تو جب سوال اچھا پوچھا جائے تو پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا باطن بھی اچھا ہے، اس کا کوئی باطن کے اندر کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، الٹ پلٹ سوچ نہیں رہا، وہ اچھی بات سوچ رہا ہے، تبھی تو اس نے اچھا سوال پوچھا ہے. تو جب وہ سوال پوچھ رہا ہے اچھا، تو حضور علیہ السلام فرماتے کہ اس کا آدھا علم ہے. تو سوال پوچھنا چاہیے اچھے انداز کے ساتھ، الفاظوں کا چناؤ اچھا ہو، لہجہ اچھا ہو، وقت اور موقع دیکھ کر پوچھا جائے، بے موقع نہ پوچھا جائے. تو یہ سارے اس کا آدھا علم ہوتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو گویا کہ قرآن مجید ہمیں حکم بھی دے رہا ہے کہ لوگوں سے پوچھو. تو اگر ہمیں سلوک کے بارے میں نہیں پتا کہ یہ کیا چیز ہے تو پوچھنا چاہیے. کن سے؟ کہ جو اہل ذکر ہیں، اہل الذکر. اور سلوک کے بارے میں جو لوگ جانتے ہیں سلوک کو، وہ وہی ہیں کہ جو خود بھی اس راستے پہ چلے ہوئے ہیں. بھئی اگر ہم قرآن کا علم، قرآن کا سوال کے بارے میں سوال پوچھیں تو کن سے پوچھیں؟ ان لوگوں سے کہ جو صرف فزکس، کیمسٹری، میتھ پڑھانے والے ہوں. اسکول کالج کے جو پروفیسرز ہوتے ہیں ان سے پوچھا جائے. آج کل یہی تو بیماری ہے ہمارے معاشرے کے اندر، جو علم کی گراوٹ ہے اور ایک علم کی استعداد ہے، دسترس ہے، وہ کم ہو گئی ہے. وہ کم اسی وجہ سے ہوئی کہ ہم نے ان لوگوں سے پوچھنا، اس سوال کا پوچھنا شروع کیا کہ جو اس کے اہل نہیں تھے. ہم نے اسکول کالجز کے جو پروفیسرز ہوتے ہیں کہ جن کو ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہوتا، ہم نے ان سے سوالات پوچھے. اس کا پھر یہ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے پھر اپنی سمجھ کے مطابق اس کا جواب دیا. جتنا اس کے بارے میں خود آتا تھا، جب انہوں نے اس کا سوال کا جواب دیا تو پھر دلی طور پر تشفی نہ ہوئی پوچھنے والے کی. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر شیطان آتا ہے، پھر انسان کو طرح طرح کی وسوسے آتے ہیں کہ یار انہوں نے تو ایسا کہہ دیا، یار یہ تو ایسا ہے، میں نے تو سوچا تھا کچھ اور، انہوں نے تو کچھ اور کہہ دیا. جب اس طرح کی باتیں اس کے ذہن میں گردش کرتی ہیں، پھر وہ اشکال جو ہوتا ہے وہ اعتراض کی شکل لے لیتا ہے. اور پھر اس اعتراض کا بھی اگر حل نہ نکلے تو وہ اعتراض آگے بڑھتا ہے اور الزام بن جاتا ہے. پھر الزام ہوتا ہے، الزام تراشیاں. یہ مولوی تو ہوتے ہی ایسے ہیں، یہ علماء تو کہنے کے بس نام کے علماء ہیں، کام کے نہیں ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں. پھر انسان الزام لگاتا ہے. اور جب یہ بھی الزام سے آگے بات نکلتی ہے نا تو پھر انسان ارتداد کا رستہ لیتا ہے. ارتداد کا مطلب ہوتا ہے کہ راستے سے نہ صرف یہ کہ ہٹ جانا بلکہ کٹ جانا. ارتداد کا مطلب راستے سے ہٹنا اور کٹ جانا. ایک شخص ہے راستے سے بہک گیا، ہٹ گیا،
تو اسے راہ راست پہ لایا جا سکتا ہے. وہ بھٹک گیا نا، اسے کہا جا سکتا ہے کہ بھائی تم غلط راستے پر ہو، تم اپنے ٹریک کو ٹھیک کرو، اسے لایا جا سکتا ہے. لیکن جو ہٹا اور کٹ گیا، کٹ جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس نے جو نئی راستہ لیا ہے نا، اس کو اگر بتایا بھی جائے کہ تم غلط راستے پر ہو تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں صحیح راستے سے کٹ چکا ہوں. اب وہ کہتا ہے کہ نہیں، اب میں نے اس راستے پہ نہیں آنا، نہ صرف یہ کہ میں ہٹاؤں بلکہ کٹاؤں. یہ ارتداد ہوتا ہے. تو یہ چیزیں درجہ بدرجہ ارتداد تک پہنچ جاتی ہیں. لیکن اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ان لوگوں سے سوال پوچھنا کہ جو اس کے اہل نہیں تھے. لہذا سوال اہل الذکر سے پوچھنا چاہیے. اسی لیے حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سلوک کے بارے میں اگر پتہ نہیں تو ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ جو خود سالکین ہوں، خود اس راستے پہ چلے ہوئے ہوں، انہیں پتہ ہو کہ اس راستے میں ہے کیا. چنانچہ کتاب جو ہوتی ہے اس کا عنوان ہمیں بتاتا ہے کہ اس کتاب کے اندر کیا مضامین ہیں، ان کا مقصد کیا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہوئی کہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں پوری زندگی اپنے روئے روئے بال بال کے ساتھ، دو دو زبانوں کے ساتھ اللہ کا شکر اس نعمت کی وجہ سے کرتا رہوں تو اس کا حق ادا نہ ہو. وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں کس کا تعارف کروایا؟ اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا. ہمیں بتایا کہ اللہ کیا ہے، کب سے ہے، کیسا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور علیہ السلام جیسی جو شخصیت نصیب فرمائی ہے، عطا کی ہے، انہوں نے ہمیں اللہ کا تعارف کروایا. تو اس بنا پر ہمیں حضور علیہ السلام سے محبت ہونی چاہیے، اور بہت ہونی چاہیے، کہ ہمیں اللہ کا تعارف ان سے نصیب ہوا ہے، اللہ کی پہچان نصیب ہوئی ہے. اور جب یہ ہم پر کسی کا احسان ہو تو پھر اس احسان کا حق بھی تو ادا کرنا چاہیے نا. سورہ رحمان میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ احسان کرنے والے کے ساتھ بھی احسان بڑھتا جائے. بھئی آپ پر جو کسی نے احسان کیا وہ آپ کا محسن ہے. اور محسن کون ہوتا ہے؟ جس کا احسان ہی نہ ہو بلکہ اس نے احسان کرنے کا حق بھی ادا کیا ہو. آپ کو کسی نے اچھا مشورہ دے دیا، آپ راستے سے بھٹک گئے تھے، آپ کو راستے پہ ٹریک پہ لے آیا، تو وہ آپ کا محسن ہوا نا. تو واللہ یحب المحسنین، اللہ تو ایسے محسنین سے، احسان کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، تو آپ کو بھی تو کرنا چاہیے نا. تو محسن جس نے آپ پر رائی کے دانے کے برابر بھی احسان کیا ہو، اس کا حق بنتا ہے، اس کا شکریہ بنتا ہے. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ تم پر لازم ہے کہ تم بندوں کا شکریہ ادا کرو، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مخلوق کا شکر گزار نہیں ہوتا تو وہ خالق کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. مخلوق کا شکر گزار جو نہیں ہوتا، در حقیقت اس نے خالق کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا. کہ جو مخلوق تم پر احسان کر رہی ہے، وہ مخلوق ہے کس کی؟ اللہ نے بنائی، اللہ نے پیدا کی، اللہ اس کا خالق. لہذا اللہ نے جیسی مخلوق، پیاری مخلوق بنائی کہ جس مخلوق نے تم پر پیار کیا، احسان کیا، تو اس کا تم شکریہ ادا کرو گے تو در حقیقت اللہ کا شکریہ ادا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ آج ہم مادی طور پر، انسانیت کے طور پر بہت ہی دور جا پڑے کہ ہم مخلوق کے شکر گزار نہیں رہے. ایک بزرگ سے ساجد نے سنا کہ وہ ہوائی جہاز کا سفر کر رہے تھے، تو ان کے ساتھ والی سیٹ خالی تھی اور اس کے برابر والی سیٹ پر ایک خاتون اپنے چھوٹی بیٹی کے ساتھ بیٹھی تھی. خاتون تھی انگریز عیسائی، لیکن انہوں نے ایک ایسا کام کیا کہ جس کام سے مجھے شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ آیا.
وہ فرماتے ہیں کہ وہ بچی کو کچھ کھلا رہی تھی، تو ہر لقمے پر، جو ہر بائٹ وہ دیتی، اس پر وہ کہتی سے تھینک یو، یعنی جو آپ کو کھلا رہا ہے اس کو کیا بولو؟ تھینک یو، شکریہ، شکریہ کے الفاظ بولو۔ تو اس سے مجھے یہ چیز سمجھ میں آئی کہ ایک ایک لقمے پر وہ اپنی والدہ کا شکر گزار بنوا رہی ہے اس کو، بیٹی کو۔ اور جب بیٹی اس طرح سے تربیت لے کر بڑی ہوگی، آپ ذرا سوچئے کہ ایک بیٹی ہے، ایک بچہ ہے، وہ اس طرح سے بڑا ہو کہ اس کو ایک سوچ یہ دی گئی کہ جو تم پر ایک لقمے کا بھی احسان کر رہا ہو، کھلا رہا ہو، اس کا کیا کرو؟ تھینک یو بولو۔ تو جب وہ بیٹی یہ سوچ لے کر بڑی ہوگی تو اس کے ذہن میں شکر گزار جذبات ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ابھی تو وہ صرف ماں کا شکریہ ادا کر رہی ہے نا، جب بڑی ہوگی تو پھر اس مخلوق کے خالق کا شکریہ بھی ادا کرے گی کہ جس نے اتنی پیاری ماں مجھے دی، اتنا پیارا باپ مجھے دیا کہ جو مجھے کھلا پلا رہے ہیں۔ یہ عیسائیوں کی سوچ تھی، ہم مسلمانوں کی سوچ تو اس سے بلند ہے۔ ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو حضرت شاہ ولی اللہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جو مخلوق کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ خالق کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ آپ ذرا اسی چیز کو اپنی زندگی کے اندر دیکھیں، لے کر آئیں، اس کا تجربہ کر کے دیکھیں۔ آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں، وہاں سے چیز خریدتے ہیں، اپنی مرضی کی، پیسے دیتے ہیں، یہی کام ہوتا ہے دکان پہ جانے کا۔ دکاندار نے آپ کو دیا سودا، آپ نے جب لیا تو آپ صرف اتنا کہیں شکریہ اور آ جائیں۔ صرف ایک لفظ جو شکریہ ہوگا نا، وہ دکاندار یہ سن کر بہت خوش ہوگا۔ اسے دیکھیں، انسان کی ایک جذبات ہوتے ہیں اور وہ جذبات اس کے الفاظوں سے اظہار ہوتے ہیں، الفاظوں سے نکلتے ہیں۔ میں جو بول رہا ہوں نا، یہ میرے جو الفاظ ہیں یہ میرے اندر سے نکل رہے ہیں، یہ میرے جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور اس کے لیے جو اللہ نے انسٹرومنٹ دیا ہے وہ زبان دی ہے، اس زبان سے نکل رہے ہیں الفاظ۔ تو اگر میں اپنے ان الفاظوں کو اچھے طریقے کے ساتھ ادا کروں یا کر رہا ہوں تو یہ میرے باطن کا پتہ دیں گے، میرے جذبات کا اظہار کریں گے، اندر کی جو فیلنگز ہیں ان کو بتائیں گے۔ دکاندار بھی انسان ہے، وہ سمجھ بوجھ رکھتا ہے۔ جب وہ یہ دیکھے گا نا کہ کسی نے میرے سے سودا لے کر مجھے شکریہ بولا ہے تو وہ ایک مقابلہ کرے گا کہ بھئی اس نے مجھے شکریہ بولا ہے اور تو بول کر ہی نہیں جاتے۔ تو صرف شکریہ کے الفاظ سے اس کے اندر ایک تاثر یہ پیدا ہوگا کہ اس کا باطن اچھا ہے، یہ اچھا آدمی ہے۔ الفاظوں سے اس کے باطن کا پتہ چلے گا، وہ اچھا آدمی ہے۔ باوجود یہ کہ اس کو ان باتوں کا نہیں پتہ ہوگا کہ اس کے باطن اچھا ہے کہ نہیں ہے، باطن کا یہ ترجمان ہے، یہ ساری تو علمی باتیں ہیں، یہ ساری کتابی باتیں، لیکن ہر انسان وہ ایک سمجھ بوجھ رکھتا ہے۔ ایک انسان کے اندر یہ فیلنگز کا تعلق ہوتا ہے کہ وہ سمجھ بوجھ رکھتا ہے، کسی کو دیکھ کر یا بول کر، اس سے مل کر اس کے جذبات سمجھ سکتا ہے۔ یہ تو انسان کی بات ہے، ایک جانور کے ساتھ بھی آپ اچھے انداز سے بولیں، اس سے مانوس ہوں، اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں۔ ایک بلی ہے، آپ اس کو جناب سر پہ ہاتھ پھیریں، پہلے اگر وہ ڈرے گی، جب آپ سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کریں گے تو بلی کیا ہوگی؟ مانوس ہوگی کہ نہیں، کہ اس نے میرے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، یہ کوئی مجھے تکلیف نہیں پہنچائے گا، تنگ نہیں کرے گا، تو وہ پھر مانوس ہو کر قریب ہوگی۔ پہلے کیا تھا؟ اس ہاتھ کے پھیرنے سے پہلے اس بلی کے تاثرات کیا تھے؟ ڈر، خوف۔ لیکن جیسے ہی اس نے یہ اپنے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے دیکھا، محسوس کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ تاثرات بدل جائیں گے کہ نہیں؟ یہ تو ایک بلی کی بات ہے۔ گلی کے کتے کو جو بھونکتا ہو، اس کو بھی کوئی ہڈی ڈال دے، ہڈی ہو سوکھی، روٹی ہو باسی، اگر وہ بھی ڈال دے تو وہ کتا بھی دم ہلاتا ہوا
اور مانوس ہوتا ہوا قریب آ جائے گا کہ نہیں؟ بھونکنا بند کر دے گا کہ نہیں؟ یہ تو جانوروں کے تاثرات کا عرض کر رہا ہوں. انسان جانوروں سے بلند مقام رکھتا ہے. انسان کے اندر زیادہ فیلنگز، اس کی جو جذبات اور احساسات اور فیلنگز ہوتے ہیں وہ زیادہ سمجھ بوجھ رکھتا ہے. تو چاہے وہ کتنا ہی گیا گزرا ہو، چاہے آپ کہہ لیجئے وہ گنوار ہو، ان پڑھ ہو، جاہل ہو، جیسا بھی انسان ہو، کم پڑھا لکھا، لیکن جذبات ہر ایک کے ہوتے ہیں. وہ سمجھ بوجھ رکھتا ہے. کسی دیہاتی کے اس کے ساتھ بھی ہم اچھا معاملہ کریں نا تو وہ آگے سے اچھا ہی جواب دے گا. تو انسان اگر صرف ایک شکریہ کا اظہار وہ کر رہا ہو الفاظوں سے تو دکاندار کے دل میں اس کی محبت آ جائے گی کہ نہیں؟ جب ایک انسان کے دل میں ایک لفظ سے محبت آ گئی تو پھر باقی الفاظوں کے کیا کہنے. ہم اپنے اسلام پر قربان جائیں کہ ہمیں اسلام نے اتنی پیاری باتیں بتائی ہیں کہ وہ باتیں اگر ہم معاشرے کے اندر امپلیمنٹ کریں، اس کو لاگو کریں، تو یہ جو معاشرہ جس کی ہم رونا روتے ہیں کہ معاشرہ ایسا، لوگ ایسے، لوگ ویسے، یہ جو معاشرہ ہم جہنم نظیر سمجھتے ہیں، یہ جہنم معاشرہ ہے، رہنے کے قابل نہیں ہے، پاکستان تو رہنے کے قابل ہی نہیں رہا، جو یہ ہم یہ کہتے ہیں نا، بولتے ہیں. اگر ہم اسلام کی تعلیمات کو اپنے 5-6 فٹ کے وجود پر امپلیمنٹ کریں اور پھر اس کا اظہار لوگوں کے سامنے کریں تو کم از کم یہ کہ ہم اپنے ارد گرد کا جو ماحول ہے نا وہ جنت نظیر بنا سکتے ہیں. آخرت میں سوال بھی آپ کے بارے میں ہوگا، کسی دوسرے کے بارے میں XYZ نہیں ہوگا کہ بھی فلاں کیا کرتا تھا، فلاں کیا کرتا تھا. کسی بیٹے سے باپ کا سوال نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا باپ ایسا ویسا تھا. بیٹے سے بیٹے کے لیے سوال پوچھے جائیں گے. تو ہر ایک اپنے جو اعمال کی جواب دہی ہے وہ کون دے گا؟ خود. لہذا جب انسان اپنے اعمال کا جواب دہ ہے تو پھر وہ دوسروں کے بارے میں کیوں فکر رکھے کہ بھی معاشرہ ایسا، لوگ ایسے. بے خود اچھے بن جاؤ، اپنے 5-6 فٹ کے وجود پر اسلام کو، اسلام کی تعلیمات کو امپلیمنٹ کرو اور اس کا اظہار لوگوں کے سامنے کرو. کیا ہوگا؟ تم بارش کا پہلا قطرہ بن جاؤ گے. بارش نے جب آنا ہوتا ہے نا تو کالے بادل آ جاتے ہیں، ہوائیں بھی چلنے شروع ہو جاتی ہیں، لیکن ابھی بارش برسنا اسٹارٹ نہیں ہوتی. پہلا قطرہ برستا ہے، پھر اس قطرے کے پیچھے پیچھے اور بھی قطرے آنے شروع ہو جاتے ہیں. اس کو کہاوت میں اردو میں یوں کہا گیا کہ بارش کا پہلا قطرہ. جب پہلا قطرہ برستا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے باقی بھی آ جاتے ہیں. تو تم بارش کا پہلا قطرہ بن جاؤ. لوگ اچھے نہیں ہیں، تم اچھے بن جاؤ. اور اچھے کیسے بنو گے؟ اسلام کی تعلیمات کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرو. لوگ کلام سے پہلے سلام نہیں کرتے. کلام سے پہلے سلام کی عادت لوگوں کی نہیں ہے، تم بنا لو. تم سے سلام کرو، پہل سلام میں پہل کرو. اس سلام کی سلامتی کا اثر یہ ہوگا کہ اس انجان شخص کے دل میں تمہاری محبت آ جائے گی. آپ اس کا تجربہ کر لیجئے. ایک شخص ہے جو بالکل آپ کو نہیں جانتا، بالکل انجان ہے، ناشناسا. اگر وہ آپ سے ملے اور آپ اس کو سلام میں پہل کر دیں، یا سامنے سے آتے ہوئے راہگیر کو ہی آپ یہ دیکھیں کہ ایک مسلمان ہے، مرد ہے تو مرد کو سلام کرے، عورت ہے تو عورت کو. اگر وہ سلام میں یوں پہل کرے، اثر کیا ہوگا اس کا؟ اثر یہ ہوگا کہ آئندہ جب وہ انجان شخص آپ سے ملے گا نا تو اب سلام میں پہل وہ کرے گا. اثر آ گیا کہ نہیں؟ اور اگر وہ سلام میں پہل نہ بھی کرے، آپ کو وہ دیکھے گا ضرور اور دیکھتا رہے گا کہ یہ دوبارہ سے مجھے سلام کرے گا نا تو پھر میں کروں گا. یہ دوسری دفعہ ہوگا. تیسری دفعہ آپ لکھ لیجئے، چاہے تو اسٹامپ پیپر پر لکھ کر میرے سے دستخط کروا لیجئے، مجھ سے مہر لگوا لیجئے. تیسری مرتبہ اب سلام میں پہل وہ کرے گا. کیا ہوا؟ اسلام کی تعلیمات ہیں. اسلام نے
ایسی تعلیمات آپ کو دے دی کہ جن تعلیمات کا اثر صرف آپ کی ذات تک محدود نہ رہا بلکہ آپ کے ارد گرد ماحول پہ پڑنا شروع ہو گیا. کیوں نہ ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نیکی کرتا ہے اس نیکی کا اثر دور تک جاتا ہے، اور جو شخص گناہ کرتا ہے اس گناہ کا اثر بھی دور تک جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو کسی بارے میں اس کے بارے میں سنا تو کہ وہ گناہ اس نے کوئی غلطی کری ہے، تو آپ نے یہ حدیث پھر روایت کری. آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے خود سنا اپنے کانوں سے، اور اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں اس وقت بھی حضور کو یوں کہتے ہوئے، یعنی حضور وصال کر چکے ہیں لیکن یہ ان کے اوپر ایک حال طاری تھا کہ میں گویا کہ حضور کو دیکھ رہا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا اثر دور تک جاتا ہے، یہاں تک کہ صحرا کے اندر بھی اس کا اثر جائے گا. اور صحرا میں ایک پرندہ ہے ہوبارہ، وہ بھی اپنے گھونسلے کے اندر سوکھ سوکھ کے اس گناہ کی نحوست سے مر جاتا ہے. ہوبارہ پرندہ صحرا کا پرندہ ہے، وہ بھی اپنے گھونسلے میں سوکھ سوکھ کے مر جاتا ہے. تو یہ گناہ کا اثر ہے. جب گناہ کا اثر ہے تو نیکیوں کا اثر ہوگا، اس سے بڑھ کر ہوتا ہے. اور بڑھ کر کیسے ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوتا ہے قیامت رکی ہوتی ہے. قیامت رکی ہوئی ہے اللہ اللہ کہنے کی برکت سے. بتائیں اللہ اللہ کہنا ثواب ہے یا گناہ؟ ثواب ہے نا، نیکی ہے. لہذا جب کوئی اللہ اللہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے نیکی کر رہا ہے. نیکی کا اثر یہ ہے کہ قیامت کا جو حادثہ ہے وہ رکا ہوا ہے. قیامت ایک عذاب نہیں ہے، قیامت ایک حادثہ ہے. حادثہ اس شے کو کہتے ہیں کہ جو اچانک آئے. تو قیامت کا پتہ ہی نہیں ہوگا لوگوں کو کہ آنے والا وقت ہے، لیکن جیسے ہی وہ آئے گا تو القاریہ کھڑکھڑانا ہوگا. مل قاریہ، حضور سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ بتائیں کہ قاریہ کیا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے کہ جس میں آسمان پھٹے گا، پہاڑ پھٹیں گے، زمین سیدھی ہو جائے گی اور پہاڑ اس پر سے دھواں بن کر اڑ رہے ہوں گے، مٹی کا دھواں بن کر. تو اچانک آنے والا وہ حادثہ ہوگا قیامت. لیکن آپ اندازہ کریں ایک دفعہ اللہ کہنے کی برکت ہے کہ وہ حادثہ رکا ہوا ہے قیامت، اور قیامت نہیں آ رہی. نیکی کا اتنا اثر ہے تو گناہ سے بڑھ کر ہے کہ گناہ کا اثر تو صرف صحرا تک جا رہے ہیں نا، اور نیکی کا اثر کہاں تک جا رہا ہے؟ دونوں جہاں بچے ہوئے، قیامت رکی ہوئی ہے. تو یہ ساری جو تعلیمات ہیں جو اسلام کی ہیں یہ ہمیں کن کی برکت سے پتہ چلی؟ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب حضور علیہ السلام کی برکت سے ہمیں یہ نعمت ملی ہے ان کا شکریہ ادا کرنا بنتا ہے یا نہیں؟ پھر جب ان کا شکریہ ادا کرنا بنتا ہے تو پھر شکریہ سیکھیں بھی کہ ادا کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. علماء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ کا طریقے بتائے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو شکریہ ادا کرنا ہے نا تو 6 کام کرو. پہلا کام کہ حضور علیہ السلام پر ایمان لاؤ، پکا ایمان. قولی ایمان تو ہم سب کا ہے نا، ہم سب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر ایمان میں داخل ہو گئے، یہ ہمارا قولی ایمان. پھر اس کا فعلی ایمان کہ پھر اس کلمے کو جو ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا، کلمہ شہادت پڑھا، اس کی پھر تکمیل کی کوشش میں ہم لگ جائیں کہ اپنے دل کو ما سوائے اللہ سے خالی کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دل کو لبریز رکھیں. پہلا کام حضور پر ایمان. دوسرا کام کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اختیار کریں. تیسرا کام کہ اس محبت کے بعد حضور علیہ السلام کی اطاعت اختیار کریں. چوتھا کام
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ حضور کی عظمت کو پہچانے. عظمت کا مطلب کہ حضور علیہ السلام کس قدر عظیم شخصیت کے بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر، شیخ سعدی رحم اللہ فرماتے ہیں اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ ترین ہستی ہے تو وہ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عظمت. اور عظمت کا مطلب سادے الفاظ میں یوں سمجھیں کہ آپ کو حضور علیہ السلام کی محبت دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر. اس میں انسان اپنا محاسبہ کرے، اپنا غور و فکر کرے، اپنے گریبان میں جھانکے کہ وہ حضور علیہ السلام سے محبت کسی قدر کسی شے کی نسبت سے کمزور تو اس کی نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی شے کے مقابلہ اگر آ جائے کہ بھئی یہ حضور کی محبت، فلاں کام یہ حضور کی محبت، فلاں شخص یہ حضور کی محبت، جب آپس میں یہ کنٹراسٹ آ جائے، نسبت دی جائے، مقابلہ آ جائے، تو پھر کیا ایسا تو نہیں ہے کہ حضور کی محبت پر اس شے کو یا اس شخص کو ترجیح دی جا رہی ہو؟ اس پر پھر انسان اپنا حساب لے، محاسبہ کرے. تو یہ عظمت ہے کہ حضور علیہ السلام کی محبت دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر ہو. چوتھا کام. پانچواں کام کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھا جائے. درود شریف، درود و سلام. کیوں؟ کیونکہ حضور کا حق ہے. صلی اللہ علیہ وسلم یہ مختصر ترین درود شریف یہ تو انسان پڑھ ہی سکتا ہے. اور اس پر پھر فقہی اعتبار سے کہ اگر کوئی اسی مجلس میں حضور کا نام لیا جائے یا حضرت محمد کہا جائے یا حضور کہا جائے یا صرف محمد کہا جائے تو فوراً صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک دفعہ پڑھنا یہ مجلس کے اندر یہ فرض ہے. یہ مجلس کے اندر فرض ہے. اور بار بار اگر حضور علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی آئے تو پھر ہر مرتبہ کہنا صلی اللہ علیہ وسلم یہ مستحب ہے، یعنی پسندیدہ عمل ہے. مستحب اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو اسلام کے اندر پسندیدہ ہو، اس سے محبت کی گئی ہو اس عمل سے، اور وہ متواتر چلا رہا ہو حضرات صحابہ اور اہل بیت سے، تو یہ مستحب عمل کہلاتا ہے. تو بار بار اگر نام نامی آئے تو اس پر صلی اللہ علیہ وسلم ہر دفعہ پڑھا جائے، یہ مستحب عمل ہے. تو کثرت سے پڑھا جائے. اور کثرت کا مطلب کثرت. ایک صحابی حضور کی خدمت میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دن بھر میں اپنا وقت کا حساب رکھتا ہوں تو میں 1/3 مرتبہ آپ پر درود شریف پڑھتا ہوں اور باقی وقت اپنے کام کاج. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا 1/3 پڑھتے ہو تو بہت اچھا، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ پڑھو تو بہت ہی اچھا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں 2/3 پڑھوں گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا 2/3 پڑھو تو بہت اچھا، اگر 3/3 اس سے بھی زیادہ پڑھو تو پھر بہت ہی اچھا. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں پورا دن آپ پر درود و سلام پڑھا کروں گا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ بھی تیرے کاموں کا کفیل بن جائے گا. آج اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یار ہمارے کام رکے ہوئے اٹکے ہوئے، تو اس کی ضمانت حضور علیہ السلام لے رہے ہیں کہ تم مجھ پر درود پڑھتے رہو، پیچھے اللہ کام بناتا رہے گا. ہمیں کاموں کی بڑی فکر ہوتی ہے نا کہ یار اگر ہم درود ہی پڑھتے رہیں، تسبیح ہاتھ میں لے کر ٹھکا ٹھک بس اللہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہی ہوتا رہے تو پھر باقی کام کاج کون دیکھے گا؟ کھانے پینے کا وقت ہے، سونے جاگنے کا وقت ہے، دوستوں سے ملنا جلنا ہے، کاروبار کرنا ہے، تو وہ کون کرے گا؟ فرشتے تو نہیں نا آنے. تو پھر انسان کو یہ فکر ہوتی ہے اور یہ شیطان کی طرف سے آتی ہے باتیں. تو یاد رکھیں جس بارے میں جس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت لے لیں، بس آنکھ بند کر کے ہم وہ کام کریں، پیچھے حضور جانے اللہ جانے صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھ بند کر کے ہم ان پہ چھوڑ دیں، ضمانت آ گئی نا بھئی. ضمانت بہت بڑی بات ہوتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرما دیا جو 2 چیزوں کی گواہی دے دے، ضمانت دے دے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دینی ہے، ایک زبان اور دوسری شرمگاہ.
اگر ان دونوں کی ضمانت دے دی کہ زبان غلط استعمال نہیں کروں گا، غلط نہیں بولوں گا، اس سے کوئی جھوٹ نہیں، غیبت نہیں، ٹوہ کی باتیں نہیں، گالم گلوچ نہیں، کسی کی ہرز و سرائی نہیں، کسی کی برائی تہمت نہیں، اگر زبان کی حفاظت کی ضمانت، میں اس کے لیے جنت کا ضامن۔ حضور کی ضمانت آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور علیہ السلام نے ضمانت دے دی، پھر آنکھ بند کر کے ہم اس کی حفاظت کرنا شروع کر دیں، پیچھے اللہ جانے رسول اللہ جانے صلی اللہ علیہ وسلم، ضمانت آ گئی۔ لہذا حضور علیہ السلام نے اس صحابی کو کیا فرمایا کہ جب تم تین تہائی پڑھو گے، یعنی پورا دن حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے رہو گے، تو پھر اللہ تمہارے سب کاموں کا کفیل بن جائے گا۔ تو ہمیں اس پہ فکر، حضور علیہ السلام نے ہماری فکرات ختم کر دی کہ نہیں؟ یہ تعلیمات بھی ہمیں کن سے ملی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا پانچواں کام کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھا جائے، اور چھٹا کام یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیار کردہ جماعت ہے، صحابہ اہل بیت رضی اللہ عنہم، ان کی محبت اپنے دل میں رکھی جائے اور ان کے دشمنوں کی نفرت اپنے دل میں رکھی جائے، کیونکہ یہ حضور کا حق ہے۔ یہ آج ہی سرسیہ کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو کہ پوری کتاب میں لکھی ہوتی ہے، یہ سیرت اس وقت تک ادھوری رہے گی جب تک ہم صحابہ اور اہل بیت کا تذکرہ نہ کریں۔ اگر صحابہ اور اہل بیت کا تذکرہ ہم اس سیرت سے نکال دیں نا، تو حضور علیہ السلام کی سیرت ادھوری ہے۔ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے وہ جماعت تیار کری ہے 23 سال کے عرصے میں، کہ جس جماعت کو اللہ ہی نے یہ فرما دیا کہ میں ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی، اور جس جماعت کے بارے میں حضور علیہ السلام نے اپنی زبان پاک سے، جس زبان نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور جب بھی بولا حق اور سچ بولا، اس زبان پاک نے ارشاد فرما دیا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، آفتاب و مہتاب ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جو تم میں سے جو بھی ان کی پیروی کرے گا ہدایت کے راستے پر ہوگا۔ لہذا یہ 6 حقوق ہیں اور یہ 6 وہ کام ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کی ہم محبت میں ان کا حق ادا کرتے ہوئے ہم ادا کر سکتے ہیں۔ شکریہ کے الفاظ انسان ادا کرنا چاہے تو تھوڑے ہیں، شکریہ کا حق ادا کرنا چاہے تو تھوڑا ہے، لیکن اگر یہ 6 کام کر لیے جائیں تو حضور علیہ السلام کا کسی حد تک شکر اور حق ادا ہو سکتا ہے۔ وہ کام کیا؟ ایک تو پہلا کام حضور پر ایمان، دوسرا کام حضور علیہ السلام کی محبت، تیسرا کام حضور علیہ السلام کی محبت میں اطاعت، چوتھا کام حضور علیہ السلام کی اطاعت کے ساتھ عظمت، پانچواں کام حضور علیہ السلام پر درود و سلام کثرت سے، اور چھٹا کام حضور علیہ السلام کی تیار کردہ جماعت، صحابہ اور اہل بیت کی محبت اور ان کے دشمنوں کی نفرت، یہ اپنے دل میں رکھنا۔ یہ حضور علیہ السلام کے 6 حق ہیں، اور انہی حقوق میں حضور علیہ السلام کا ایک حق آتا ہے اتباع سنت کا۔ محبت کے بعد حضور علیہ السلام کی اطاعت، اتباع سنت۔ مردوں کے لیے حضور علیہ السلام کی سنت کی اتباع خود حضور علیہ السلام کی شخصیت ہے، صحابہ اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی زندگی ہے۔ تو عورتوں کے لیے کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی اپنی زندگی اور صحابیات اور حضور علیہ السلام کی گھر کی خواتین، ان کا طرز عمل، ان کی زندگی کو پڑھیں، ان کی زندگی کو سیکھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کریں۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ جب ہم ان تعلیمات کو اپنے بدن پر لاگو کریں گے تو پھر کم از کم درجے میں یہ ہوگا کہ ہم ارد گرد کے ماحول کے اندر ایک بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہو کر کم از کم اپنے ارد گرد کے ماحول کو، اپنے گھر کو جنت بنا لیں گے۔ جو ہمارا عام طور پر یہ اشکال ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے کہ یار یہ معاشرہ ایسا، پاکستان رہنے کے قابل نہیں ہے، پاکستان کے لوگ رہنے کے قابل نہیں ہیں، یہاں ٹریفک بے ہنگم، یہاں پہ لوگ بے ترتیب، یہاں پر یہ ہے وہ ہے۔
100 باتیں 100 صلواتیں سناتے، کم از کم یہ باتیں کم ہوں گی، اپنی ذات کی حد تک تو کم ہو جائیں گی نا. تو ہم نے تو یہی بننا ہے، اور یہی بننے کے لیے جو محنت کرنی ہوتی ہے اس محنت کو سلوک کہتے ہیں. تو وہ جو محنت ہے، جس محنت کو سلوک کہتے ہیں، وہی سلوک اس کتاب میں عمدۃ السلوک میں لکھا ہوا ہے. لہذا ہم اس کو سیکھیں، سمجھیں، اس کے مطابق اپنی زندگیوں پر امپلیمنٹ کریں. جب اللہ والوں نے یہ زندگی کو اپنے اوپر لاگو کیا، اسلام کی تعلیمات کو، تو پھر ان کا اللہ نے باطن کھولا، اور ان کے باطن کھل کر ان کو حقائق الہیہ، معرفت ربانی، ایسی ایسی چیزیں ان پر آشکار ہوئی، ایسی ایسی باتیں ان پر کھلی کہ جو کتابی باتیں نہیں تھیں، ان کے احوال ایسے تھے جو شریعت کتابیں اللہ نے بنا دیے. اقوال تو پہلی شریعت کتابیں تھے، جو بولتے تھے شریعت کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق. اللہ نے ان کے اقوال شریعت کے مطابق دیکھے تو احوال بھی شریعت کے مطابق بنا دیے. اللہ والوں نے ایسے ایسے احوال اپنے بتائے کہ جو کتاب میں نہیں تھے لیکن شریعت کے تابع تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نماز پڑھتے تو ان کو لوگوں نے دیکھا کہ جب سجدے سے سر اٹھاتے دوبارہ قیام کے لیے جانے کے لیے، کھڑے ہونے کے لیے، تو دایاں ہاتھ پہلے اٹھاتے، پھر بایاں ہاتھ اٹھاتے، اور دائیں ہاتھ کو بائیں پہ رکھ کر اپنی جو قیام ہے وہ کیا کرتے تھے. یہ لوگوں نے عمل دیکھا ان کا. اب لوگ تو لوگ ہیں، بڑے باریک بین بھی لوگ ہوتے ہیں، تو انہوں میں سے کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت ہم نے ایک طرز عمل آپ کا دیکھا، دایاں ہاتھ پہلے اٹھاتے ہیں، بایاں بعد میں، اس کی توجہ، اس کی وجہ؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دراصل قیام جو حالت ہے یہ میرے نزدیک افضل ترین رکن ہے نماز کا. افضل کیوں ہے؟ کہ اس کے اندر ہم قرآن پڑھتے ہیں، اور عند الاحناف قیام جو ہے یہ افضل ہے باقی تمام ارکان سے. نماز کے اپنے ارکان ہے نا، قیام ہے، رکوع ہے، 2 سجدے ہیں، تشہد میں بیٹھنا ہے، اور دائیں اور بائیں طرف سلام پھیرنا ہے، یہ ارکان نماز ہیں. تو ان تمام ارکان میں سب سے افضل جو رکن ہے وہ میرے نزدیک قیام ہے. کیوں؟ قرآن اس میں پڑھا جاتا ہے. تو جب میں ایک افضل رکن کی طرف آ رہا ہوں تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ دائیں ہاتھ کو پہلے اٹھا کے بائیں ہاتھ پہ رکھوں. ایسا نہیں کہ بایاں پہلے اٹھاؤں پھر دایاں اٹھاؤں، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کیوں کرو. ہر اچھی چیز کی طرف قدم اٹھاؤ تو پہلے دایاں اٹھاؤ. واش روم کے اندر ہم جا رہے ہوتے ہیں تو پہلے دایاں رکھتے ہیں یا بایاں؟ پہلے سیدھا یا الٹا؟ الٹا. کیوں؟ کیونکہ وہ گندی جگہ. جب وہاں سے ہم باہر آ رہے ہوتے ہیں تو ایک گندی سے اچھی جگہ میں آ رہے ہیں نا، تو جب ایک گندی سے اچھی جگہ میں آئے تو پھر کون سا قدم پہلے؟ سیدھا، دایاں قدم پہلے رکھتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر اچھی چیز کی طرف جاتے ہوئے دایاں قدم، ہر اچھی چیز کو پکڑتے ہوئے دایاں ہاتھ. تو پھر حضور علیہ السلام نے جب یہ تعلیم دی تو رکن میرا افضل ترین رکن نماز کے اندر چونکہ قیام ہے، لہذا میرا عمل یہ ہے کہ میں دایاں ہاتھ پہلے اٹھاؤں، بائیں ہاتھ بعد میں. اب ذرا یہ ایک حال ہے، یہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملنا. کسی قرآن کی آیت میں آپ تلاش کریں، حدیث کے ذخیروں میں تلاش کریں، آپ کو یہ نہیں ملے گا. یہ ملے گا تو اللہ والوں کی باتوں میں. بات کیا تھی؟ انہوں نے 3 سال حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی صحبت اٹھائی، اور اس صحبت میں آپ یہ فرماتے تھے کہ اگر لولا السنتان ہلک النعمان، نعمان حضرت کا اصل نام تھا، نعمان بن ثابت، فرماتے تھے کہ اگر میں 2-3 سال حضرت امام جعفر الصادق کی صحبت نہ اٹھاتا تو نعمان ہلاک ہو چکا ہوتا. اس 3 سال کی صحبت میں جو سیکھا وہ یہی تھا کہ حضور علیہ السلام کی سنت میں فدا ہونا ہے، ہر ادا پر فدا ہونا ہے. اور پھر وہ جب اقوال شریعت کے تابع آ گئے تو پھر اللہ نے احوال بھی شریعت کے. حضرت ہمارے مشائخ میں سے ایک بزرگ گزرے، حضرت شاہ غلام علی مجدد دہلوی رحمہ اللہ. وہ جب بیٹھتے تھے تو اس طرح سیدھی کمر کے ساتھ. تو لوگوں نے کہہ دیا، لوگ پوچھنے والے تو ہوتے ہیں نا، لوگوں نے پوچھا کہ حضرت جب آپ بیٹھتے ہیں تو بالکل اسٹریٹ ہو کر بیٹھتے ہیں، اس کی کوئی وجہ ہوگی؟ کوئی آپ کی کمر میں تکلیف ہے،
اس کی وجہ سے آپ سیدھا رکھتے ہیں اپنی ریڑھ کی ہڈی کو یا کوئی اور بات. تو حضرت نے فرمایا بھی وجہ یہ ہے کہ سیدھا جب میں یوں بیٹھوں نا تو میں اس میں محمد بن جاتا ہوں. سیدھا بیٹھوں تو اس میں محمد بن جاتا ہوں. کیسے؟ محمد جو نام ہے اس نام کے کتنے حروف ہیں؟ 4. میم ہا میم دال. تو میں جب بیٹھوں تو اس میں محمد بن جاتا ہوں. تو کیسے؟ میرا جو سر ہوگا وہ بن گیا میم، میرا جو یہ سینہ ہے یہ ہلکا سا آگے نکلا ہی ہوتا ہے تو پھر یہ سینہ بن گیا ہا، یہ جو سرین کا حصہ ہے یہ بن گیا میم، اور یہ پیروں کا حصہ کیا بن گیا؟ دال. تو بیٹھوں تو اس میں محمد بن کے بیٹھ. جب لیٹے تو وہ بھی اس میں محمد آٹومیٹیکلی بن جاتے ہیں. اگر سنت کے مطابق کوئی بندہ لیٹے تو کیسے لیٹے گا؟ قبلے کے رخ، دائیں کروٹ پر، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی دائیں رخسار کے نیچے، اس طرح کر کے لیٹے گا. تو جب وہ لیٹے گا تو اس میں محمد خود بخود بن کے لیٹ جاتا ہے، آٹومیٹیکلی بننا نہیں پڑتا. کیسے؟ میم بن گیا اس کا سر، یہ جو ہاتھ کے نکلا ہوا حصہ ہو گیا یہ بن گیا ہاں، شریر کا حصہ بن گیا میم، اور پیر اس کے بن گئے دال. تو لیٹتا ہے تو اس میں محمد بن جاتا ہے. تو بیٹھے تو پھر بھی اس میں محمد بن کے بیٹھے. اب ذرا تصور کیجئے کہ اللہ والوں کے اقوال جب اللہ نے شریعت کتابیں دیکھے تو ان کے احوال بھی شریعت کتابیں بنا دیے. یہی فائدہ ہوتا ہے کہ صحبت صالحین سے، اللہ والوں کی واقعات سننے سے، پڑھنے سے، ان کی صحبت اٹھانے سے، ان کی مجالس میں آنے سے، ان سے تعلق رکھنے سے یہی فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ اسلام کی تعلیمات کو نہ صرف یہ کہ ان کے اقوال کا حصہ بنا دیتا ہے بلکہ احوال کا حصہ بھی بنا دیتا ہے. جو شخص جتنا زیادہ تعلق رکھتا ہے اللہ والوں سے اسی قدر ان کا جو حال ہے وہ شریعت کے تابع ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. لہٰذا ان مجالس کو غیر معمولی نہ سمجھیں، ان معمولی سمجھ کر یہ نہ سمجھیں کہ بھئی یہ مجالس جو ہیں بس ایسے ہی وقت گزاری کے لیے ہوتی ہیں، کوئی بس ہم نے یہاں پر آ کر بیان سنانا ہوتا ہے، کوئی ہم نے بس یہاں پر آ کر جو ہے نا کوئی لنگر ہوتا ہے وہ ہم نے کھانا ہوتا ہے، یا ہم نے لوگوں سے بس ایک گیٹ ٹوگیدر بن گیا ہے، ایک گیدرنگ ہوتی ہے، چلو بھئی فلاں کا نا بیان ہے سننے کے لیے چلتے ہیں، ذرا گیٹ ٹوگیدر ہو جائے گا، لوگ آتے ہیں ہم ان سے سلام علیک کر لیں گے. یہ مقاصد نہیں ہے. ان مجالس کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے اس سلوک کے راستے میں چلنا ہے، دین کے راستے پہ چلنا ہے، اسلام کی تعلیمات کو اپنے جسم کا حصہ بنانا ہے، اقوال کا، احوال کا. اور پھر یہ جب بنے پھر ہم خود دیکھیں گے اپنی زندگی کے اندر کہ ہماری زندگی ٹریک پر آئے گی. ہماری زندگی جو اس وقت ایک نان ڈسپلن، بے ترتیب، بے ہنگم، وہ بس ایسی ہی چل رہی ہے جس طرح ایک خضرا پودا. ہمارے بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے، ضدی ہو رہے ہیں. تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر بچے کسی بات پر ضد کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ بچے ضد کر رہے ہیں یا ماں باپ خود ضد کر رہے ہیں. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بعض لوگ آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت بچے کے لیے دعا کر دیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ دل یہ چاہتا ہے کہ بچے سے پہلے باپ کے لیے دعا کرو، کہ بچے سے زیادہ باپ بگڑا ہوا ہے، باپ کو اصلاح کی زیادہ ضرورت ہے، اس کے لیے دعا کروں. بچہ تو خود سمجھ جائے گا باپ کی صحبت سے. تو ہم نے اپنے اس معاشرے کو اگر جنت نظیر بنانا ہے تو خود بدلنا ہوگا. ہم اس وقت کے انتظار میں نہ رہیں کہ بھی وقت آئے گا تو پھر یہ لوگ بدلیں گے. نہیں، ہم نے خود بدلنا ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے. لہذا اس کے لیے ہم سب اللہ سے توبہ طائب ہوتے ہیں. یہ بیت توبہ ہے، ہم سب اپنے اللہ سے توبہ کر رہے ہیں. اگر پردے میں بیٹھی ہیں مستورات خواتین تو وہ بھی اپنے آپ کو توبہ کی نیت میں لے لیجئے. یہ توبہ کیا ہے؟ یہ اللہ سے توبہ ہے، یہ اللہ کے دین پر چلنے کے لیے توبہ ہے. اپنی تمام گزشتہ ایک جو سستی اور غفلت میں گزری زندگی ہے اس پر توبہ ہے، ندامت ہے. اور پھر آگے کی زندگی کے لیے اللہ سے دعا ہے، یا اللہ آج اور آج سے پہلے میں نے آپ کی نافرمانی کری، آج اور آج کے بعد
میں آپ کے فرما بردار بن جاؤں گا. بس میرے لیے میری مدد فرمائے، میرے لیے اس رستے کو آسان فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق بھی نصیب فرمائے. میرے ساتھ ساتھ ان کلمات کو پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ، میں نے تیری بارگاہ میں تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے سچی توبہ کی. یا اللہ، میری اس توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ، مجھے اس توبہ پر قائم فرما. یا اللہ، میرا خاتمہ ایمان پر فرما. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک فرمائے. ان کلمات سے آپ سب توبہ طائب ہو چکے. اللہ سے دعا ہے کہ میرے حضرات کا فیضان آپ کی طرف منتقل اور منسوخ فرمائے. ہم سب کو اپنی محبت و معرفت نصیب فرمائے. اللہ اس توبہ کو توبۃ النصوح کا درجہ عطا فرمائے. پکی اور سچی توبہ ہو، ٹوٹنے سے محفوظ رکھے، اور اگر کہیں ٹوٹ جائے تو دوبارہ توبہ طائب ہونے کی بھی توفیق نصیب فرما دے. آمین. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس توبہ کو ٹوٹنے نہیں دینا. اس کے لیے 5 وظائف ہیں، اس کی پابندی رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ توبہ قائم رہے گی. پہلا کام، 5 وقت کی نماز اول وقت میں ادا کرنے کا اہتمام رکھنا ہے. اگر کوئی نماز قضا ہو جائے تو اس کو ادا کرنے کا اہتمام کریں. دوسرا کام، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام رکھیں. تیسرا، قرآن مجید کی تلاوت کے بعد شجرہ طیبہ کا پڑھنا. چوتھا کام، 3 تسبیحات استغفار 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ، کلمہ تمجید 100 مرتبہ. اسی ترتیب کے ساتھ یہ تسبیحات صبح و شام 100 مرتبہ پڑھ لیا کیجیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اور تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تینوں تسبیحات 100 مرتبہ پڑھنے کے، بس ایک مرتبہ پڑھنا ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اسی ترتیب کے ساتھ یہ تسبیحات پڑھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہے.
पांचवा काम, अल्लाह का जिक्र आधे घंटे के लिए दिल से अल्लाह 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 कहना और दिल ही दिल में इस कहे हुए को सुनते रहना। कहना जिक्र कहलाता है और सुनना मुराकबा कहलाता है। इस जिक्र और मुराकबे को 30 मिनट के लिए रोजाना अपने दिन भर में आपने करना है। इस 30 मिनट को अगर आप चाहें तो सहूलत के एतबार से तकसीम भी कर सकते हैं, चाहें तो एक ही नशिस्त में पूरा भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। बस ये पांचों वज़ाइफ करने ज़रूर है, पाबंदी रखेंगे तो इंशाअल्लाह जो सुना है उस पर अमल की अल्लाह तौफीक नसीब फरमा देगा। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक नसीब फरमाए, पाबंदी नसीब फरमाए और अपने अहवाल को शरीयत के ताबे रखने की हिम्मत नसीब फरमाए। थोड़ी देर के लिए अल्लाह के जिक्र की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। ये जिक्र करने का तरीका यह है कि अपनी आंखों को बंद कीजिए, गर्दन को झुकाइए, तमाम तर ख्यालात को दिल से निकालिए और ये ख्याल रखें कि अल्लाह का नाम इसमें ज़ात अल्लाह आपके कल्ब के मकाम पे लिखा है। कल्ब जो है इंसानी जिस्म के अंदर एक रूहानी दिल को कहते हैं। इसका जो मकाम है वो सीने के अंदर बाएं बगल से 6 उंगल नीचे है, पहलू की तरफ। यहां आप अपने तसव्वुर को रखें कि यहां अल्लाह का नाम लिखा है, जिस नाम की बरकत से ये मकाम कल्ब पाक साफ होकर तमाम तर बद असरात, ख्यालात, तसव्वुरात, वसवसे, जुल्मात, अंधेरे उनसे पाक हो रहा है और ये मकाम पाक साफ होकर अपने अल्लाह को याद करते हुए कहता है अल्लाह 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 अल्लाह। जिस तरह घर में किसी मेहमान को बुलाना हो तो पहले घर को साफ करते हैं, यूं तसव्वुर करें कि हमने दिल के इस मेहमान खाने में अल्लाह को बुलाना है। दिल का ये जो मेहमान खाना है ये कील कांटों से, वसवसों से, उलझनों से, परेशानियों से, फिकरात से, गमों से, लोगों की बातों से ये भरा हुआ है। इन खसो खशाक को, कील कांटों को हमने साफ करना है, झाड़ू देनी है इसमें। तो इसकी सफाई क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे जिस्म का जो उज़्व है कल्ब, उसको साफ करने के लिए अल्लाह का जिक्र है। लिकुल्लि शैइन सिक़ालतुन, हर शय का एक सैकल है, पॉलिश करने की चीज है, साफ करने की चीज है। बर्तन को साफ करते हैं साबुन से, जूतों को साफ करते हैं पॉलिश से। हर चीज को चमकाने साफ करने की एक पॉलिश है, सैकल है। लिकुल्लि शैइन सिक़ालतुन वसिक़ालतुन क़ुलूबि ज़िक्रुल्लाह, और कल्ब का जो सैकल है वो अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह 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 कल्ब के अंदर इतना किया जाए, इतना किया जाए, इस कल्ब के मेहमान खाने में इतनी झाड़ू दी जाए कि कल्ब पाक हो, तब ही इस कल्ब के अंदर अल्लाह की मोहब्बत जलवगर होगी। नापाक बर्तन में कोई पाक चीज नहीं आती, डालेंगे तो वो चीज भी नापाक। तो नापाक दिल के अंदर पाक जात, अल्लाह की जात कैसे आ सकती है? लिहाजा दिल को पाक करना है, अल्लाह 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 कसरत से लेकर दिल से कहना है अल्लाह, ख्याल में इसको सुनना है अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
اللہ اللہ فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اب کا اپنا کر کے دیکھ سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ کون کیا ہے کون کس کا ہے بنا ذکر سب کا کر کے دیکھا ذکر اللہ کر کے دیکھ اللہ 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 ہو رہی ہے عمر مثل برف کم آ رہا ہے سانس سو جائے گا تھم ہر کوئی جا رہا ہے سوئے عدم چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے اللہ 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 دار فانی کی سجاوٹ پر نہ جا نیکیوں سے اپنا اصلی گھر سجا پھر وہاں بس چین کی بنسی بجا انہو قد فاز فوزا من نجا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے اللہ 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 کر ہر سانس میں اللہ 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 کر ہر حال میں اللہ 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 کر اللہ تیرا مالک ہے
اللہ تیرا خالق ہے، اللہ تیرا رازق ہے، اللہ 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 کر پیارے، اللہ 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 کر پیارے۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طاهر قلوبنا، اللهم طاهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وتجارة لن تبور، يا عزيز يا غفور، ويا عالم ما في الصدور۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم۔ رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم۔ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ اللهم اجعل أوسع رزقك على عند كبر سني وانقطاع عمر۔ اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به، وأستغفرك لما لا أعلم به،
تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والمعاصي كلها وأسلمت وآمنت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني أنا عبدك وأنا عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان خاصة في فلسطين والسودان. اللهم بارك لنا فيما رزقته واغفر لنا وارحمنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ کو ہر دم یاد کر، اس نام سے دل شاد کر.